ایک خواب جو پاکستان کو اونچائیوں تک پہنچانے کا تھا، ایک نظریہ جو ملک کے افق میں نئی راہیں بنانے کا تھا، لیکن اس خواب، اس نظریے کے پیچھے کی حقیقت اور اس کا انجام آپ کے حوصلوں کو ہلا دے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی شاندار اڑان کا وہ سفر جس نے قرضوں تلے دبے ملک کی ایک ریپوٹیشن بنا دی تھی، وہ سفر جس کی منزل ستاروں سے بھی آگے کی تھی، آج اپنے اختتام کو ہے۔ PIA ایک نام جو صرف پاکستان کا نہیں، دنیا کے ایوییشن سیکٹر کا فخر تھا۔ یہ وہ ایئر لائن تھی جس نے نہ صرف ٹرانسپورٹ کا کام کیا بلکہ قطر ایئر ویز، امارات اور 25 سے زیادہ ایئر لائنز کو اڑان بھرنے اور وجود میں آنے میں مدد کی۔ جب PIA کے جہاز آسمان میں اڑتے تھے تو لوگ خود کو محفوظ محسوس کرتے تھے۔ ایک وقت تھا جب اس کا مقام دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائنز کے ساتھ تھا۔ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود اس کا نعرہ تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ روشن ستارہ کیسے سیاسی لڑائیوں، کرپشن اور بے پرواہی کی اندھیری گلیوں میں کھو گیا؟ ایک ایئر لائن جو دنیا کے لیے مثال تھی، آج اپنے وجود کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ کیا یہ تباہی صرف اتفاق تھی یا اس کے پیچھے سازش بھی چھپی ہوئی تھی؟ آج ہم آپ کو لے چلیں گے اس ایئر لائن کے اصل سفر پر، روشن ماضی سے لے کر سیاسی دباؤ اور اس کی ناکام پرائیویٹائزیشن کی کوششوں پر۔ اس ویڈیو میں وہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی جو اکثر چہروں کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں خبرستان چینل پر۔ پچھلے 15 سال سے PIA نقصان میں جا رہی ہے۔ صرف 2023 میں PIA نے 112 ارب کا نقصان کیا ہے۔ اس میں پہلے 3 ماہ کا نقصان 38 بلین روپیہ ہے۔ اب اس میں 3 موقف سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ PIA کو بند کر دو، کوئی کہتا ہے اس کو پرائیویٹائز کر دو، اور تیسری رائے یہ ہے کہ ایماندار اور پروفیشنل انتظامیہ کے ذریعے گورنمنٹ کے کنٹرول کے تحت اس کو چلایا جائے۔ ہم ان تینوں آپشن پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو PIA کے شاندار ماضی سے روشناس کراتے ہیں۔ کسی وقت یہ دنیا کی چند بہترین ایئر لائنوں میں سے ایک تھی۔ دوسرے، اس نقصان تک کیسے پہنچی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے، اور خبرستان کی ٹیم کو PIA کی ایک خفیہ آڈٹ رپورٹ موصول ہوئی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آڈیٹر نے کیا کیا نقصانات اور کیا کیا کوتاہیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ آخر میں انڈین ایئر لائن کی پرائیویٹائزیشن اور پاکستانی حکومت کی موجودہ PIA کو پرائیویٹائز کرنے کی کوششوں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آپ بنے رہیے، یہ معلومات کا خزانہ آپ تک پہنچنے والا ہے۔ PIA قیام پاکستان کے بعد نوزائیدہ ملک کے دنیا بھر میں تعارف کے علاوہ ترقی، خوشحالی اور دفاع وطن میں اہم کردار ادا کرنے والا ادارہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہر چند منٹ میں PIA کا طیارہ دنیا کے کسی نہ کسی ہوائی اڈے پر اتر یا پرواز کر رہا ہوتا، اور یہ ایئر لائن قومی پرچم کو دنیا بھر میں لہراتی تھی۔ PIA کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ پاکستان کو قیام کے بعد ہی دنیا بھر سے رابطے کے لیے ایک ایئر لائن کی ضرورت ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے معروف مسلم صنعت کار MA اصفہانی کو ایئر لائن قائم کرنے کی ہدایت کی۔ یہاں بانی پاکستان کی بصیرت کی داد دینی پڑتی ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے درکار محکموں اور اداروں کی ضرورت کو محسوس کر لیا تھا اور اس کے قیام کی کوششیں تیز کر دی تھی، اور پاکستان کو مستقبل میں پیش آنے والے خطرات سے بھی قوم کو آگاہ کر دیا تھا۔ اکتوبر 1946 میں ایک نئی ایئر لائن اورینٹ ایئر ویز کے نام سے کولکتہ میں رجسٹرڈ کروائی گئی، جس کے چیئرمین MA اصفہانی تھے، اور ایئر وائس مارشل OK کارٹر کو جنرل مینیجر تعینات کیا گیا۔ اس ایئر لائن کے لیے امریکہ سے ڈگلس DC-3 مسافر طیارے خریدے گئے۔
اور 4 جون 1947 کو کولکتہ سے رنگون کے لیے پہلی پرواز آپریٹ ہوئی۔ اس طرح جنگ عظیم کے بعد بر صغیر سے کسی بھی ایئر لائن کی پہلی بین الاقوامی کمرشل پرواز تھی۔ قیام پاکستان کے بعد بھارت سے پاکستان ہجرت کرنے والوں کے انخلاء کے لیے دہلی سے کراچی پروازیں چلائی گئیں۔ اسی دوران اورینٹ ایئر ویز نے اپنا صدر دفتر کولکتہ سے کراچی منتقل کیا اور کراچی سے ڈھاکہ کے درمیان نہایت درکار فضائی رابطہ قائم کیا۔ کیونکہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان کوئی زمینی رابطہ نہیں تھا، درمیان میں سمندر تھا، تو فضائی رابطہ بہت ضروری تھا۔ اورینٹ ایئر ویز نے یہ فضائی رابطہ فوری طور پر قائم کیا۔ اس وقت اورینٹ ایئر ویز کے پاس 2 ڈگلس طیارے اور 3 پائلٹس اور 12 میکینک تھے۔ اس کے باوجود ایئر لائن نے کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، دلی، کولکتہ، ڈھاکہ کے روٹس پر آپریشن شروع کیے۔ 1949 کے اختتام تک اس کے بیڑے میں 13 طیارے شامل ہو چکے تھے۔ اورینٹ ایئر ویز ایک نجی ایئر لائن تھی، لیکن وہ پاکستان کے لیے نہایت اہم خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ دوسری طرف حکومت ایک سرکاری ایئر لائن چاہتی تھی، اس لیے قومی پرچم بردار فضائی کمپنی PIA بنا کر جنوری 1955 کو اورینٹ ایئر ویز کو اس میں ضم کر دیا گیا۔ اسی سال PIA نے اندرون ملک پروازوں کے علاوہ لندن کے لیے پہلی بین الاقوامی پرواز چلائی۔ بین الاقوامی روٹ پر پرواز کرنے سے PIA نے ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمانا شروع کیا اور PIA کی ترقی کا ایک سنہرا دور شروع ہوا۔ اس وقت پاکستان نیا وجود میں آیا تھا، اس کے لیے زر مبادلہ کی اہمیت بہت زیادہ تھی اور PIA کا اس میں گہرا کردار ہے۔ سال 1959 میں حکومت پاکستان نے ایئر کوموڈور نور خان کو PIA کا مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کر دیا۔ PIA نے 1960 میں جیٹ طیارہ بوئنگ 707 خریدا اور جیٹ طیارہ استعمال کرنے والی ایشیا کی پہلی ایئر لائن بن گئی۔ لندن کے بعد PIA نے امریکہ کے لیے پروازیں شروع کی۔ اس دوران PIA کے فضائی بیڑے میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ 60 کی دہائی میں دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہو چکی تھی، کیپٹلسٹ اور سوشلسٹ اور کمیونسٹ ممالک میں دنیا کے دوسرے ممالک کی فضائی ایئر لائنوں نے پروازیں بند کی ہوئی تھیں، ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ 1964 میں PIA نے چین کے لیے پہلی پرواز چلائی اور یوں اس سے فضائی رابطہ قائم کرنے والے کسی غیر کمیونسٹ ملک کی پہلی ایئر لائن بن گئی۔ جب PIA کے پرواز بیجنگ ایئرپورٹ پر اتری تو اس وقت چینی حکومت اور عوام میں جوش و خروش نہایت عروج پر تھا۔ اس کے بعد ایئر وائس مارشل اصغر خان نے PIA کا انتظام 3 سال کے لیے سنبھالا۔ انہوں نے فضائی میزبانوں کا نیا یونیفارم فرانسیسی ڈیزائنر پیری کارڈن سے بنوایا۔ اس کے دنیا بھر میں چرچے ہوئے اور PIA کے ذریعے ایک ترقی یافتہ مملکت پاکستان کا تصور دنیا بھر میں ابھرا۔ اس وقت ایئر لائنز اپنے تمام شعبہ جات کو خود چلاتی تھیں۔ PIA میں شعبہ انجینئرنگ، گراؤنڈ سپورٹ، پیسنجر ہینڈلنگ، مارکیٹنگ، سیلز، فلائٹ اور دیگر شعبہ جات قائم کرنے کے علاوہ پروازوں میں کھانا فراہم کرنے کے لیے کچن پہلے کراچی اور پھر لاہور میں قائم ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ فضائی عملے، انجینئر اور دیگر سٹاف کی تربیت کے لیے PIA نے پورے براعظم ایشیا میں پہلا تربیتی مرکز قائم کیا۔ اس وقت دنیا کی بڑی ایئر لائنز کے پائلٹس کی ابتدائی تربیت PIA نے کی، جن میں ایمریٹس ایئر لائن، سنگاپور ایئر لائن، جارڈینین ایئر لائن اور مالٹا ایئر کے پائلٹس اور انجینئر شامل ہیں۔ 70 کی دہائی تک PIA خطے میں مشرق وسطی، مشرق بعید، یورپ بلکہ امریکہ تک سفر کے لیے مسافر PIA کو ترجیح دیتے تھے۔ ملکی دفاع میں بھی PIA نے بہت کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں PIA نے چین سے اہم دفاعی آلات پاکستان منتقل کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ حتیٰ کہ اس وقت چین میں ہوٹلز وغیرہ نہ تھے، پاکستانی عملہ بیجنگ ایئرپورٹ پر ہی کئی دن گزارتا اور طیاروں میں سامان لوڈ کروا کر پاکستان بھجواتا تھا۔
اس کے علاوہ پی آئی اے کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے بھی پاکستان کے دفاع میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ شعبہ انجینئرنگ نے دفاعی آلات کی تیاری میں بہت زیادہ معاونت کی۔ اس کے علاوہ عراق، یمن، سوڈان، افغانستان، ان تمام ممالک میں جب حالات خراب ہوئے تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پی آئی اے نے پاکستانیوں کے انخلاء کے کئی آپریشن کیے۔ پی آئی اے کی ترقی کا عمل 1980 تک جاری رہا، مگر ملک کے سیاسی حالات نے قومی ایئر لائن کو بری طرح متاثر کیا۔ چند جرائم پیشہ عناصر کی وجہ سے مسافروں کے سامان